بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 147 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل کر لے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑا شاکر ہے، یعنی قدردان ہے، نیکیوں کو، اچھائیوں کو قبول کرنے والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو سارا مضمون، کہ سورہ مبارکہ کا اصل موضوع آیت نمبر 126 پر پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اب 4 سوالات ہیں کہ جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں ضمیمے کے طور پر۔ پہلا سوال تو تھا یتیم بچوں اور ان کی ماؤں بہنوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ جو منافقین نے اٹھایا کہ آخر اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے اہل کتاب کے معاملے میں؟ وہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، آخرت کو، ہم بھی مانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بنی اسماعیل کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں، تو کیوں اتنی سختی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ یہ سوال اگر کوئی ایکڈیمک سوال ہوتا تو اس کی اپنی ایک حیثیت تھی، لیکن یہ سوال ایکڈیمک سوال نہیں تھا، بلکہ یہ ایک منافقانہ سوال تھا۔ منافق یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک جانب مسلمانوں سے بھی اپنا تعلق برقرار رکھیں، اس لیے کہ ان کی قوت بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسری جانب یہود و نصارہ سے بھی اپنے تعلقات کو نہ کاٹیں، اس لیے کہ بہرحال ان کی بھی ایک بڑی پریزنس تھی۔ تو اللہ نے اس بات کو اس جواب میں، کہ جو اب ہم مکمل کر لیں گے آج، یہ بتایا کہ نہیں، یہ ایٹیچیوڈ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے مسلمانوں سے کہ وہ حق کی گواہی دیں اور ہر حال میں انصاف کریں، چاہے اس کے نتیجے میں خود ان کے اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے۔ انہیں صحیح موقف پر قائم رہنا ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر منافقین کی کمزوریاں بیان کی کہ وہ تو اصل میں تذبذب میں ہیں، نہ یہاں ہیں نہ وہاں ہیں۔ ان کی نمازوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا حاصل کرے گا؟ اسے کیا دلچسپی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ یہ جواب ہے تمام ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آخر اتنا کیوں ذکر ہے عذاب کا، کیوں اتنا خبردار کیا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے؟ اس کا یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تو ہرگز اس بات کو نہیں چاہتا کہ لوگوں کو وہ عذاب دے، لوگوں کو سزا دے، جب کہ وہ اچھے بھلے ہیں، شکر گزار ہیں،
جو نعمتیں انہیں ملی ہیں ان نعمتوں کا وہ اعتراف کر رہے ہیں اور دل سے منعم نعمت دینے والے کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور تم ایمان لاؤ، مومن بن کے رہو۔ یہاں ایمان سے پہلے شکر کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اگر دین کی اصل حقیقت کو ہم جانیں تو ایمان اصل میں انسان کے اندر کی جذبہ شکر کا نتیجہ ہے۔ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ شکر گزاری کا جذبہ، یہ تو انسان کے اندر اس کی فطرت میں پہلے سے موجود ہے، اس کے لیے رجحان یہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں حکیم لقمان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، یعنی انسان کے اندر جو پہلے سے موجود فطرت ہے اور اس کو جو اللہ نے عقل دی ہے، اگر وہ دونوں کو صحیح طرح سے استعمال کرے تو اس سے وہ حکمت پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر کی ان ریالٹیز کو اور بہتر لیول پر لاتی ہے، اس کو ایکسلنس کی سطح پر لاتی ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر گزاری انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کا بندہ بنتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو قدردان ہے، اللہ بھی شاکر ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں بعض جو جب ان کی نسبت بدل جاتی ہے تو ان کا مفہوم فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی توبہ ہم انسان کرتے ہیں اور یہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے اس پلٹنے کے نتیجے میں وہ اپنی نظر عنایت اور مہربانی سے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم شاکر ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ شاکر ہوتا ہے تو وہ ہماری عمل، ہمارے رویے کو ریکگنائز کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو قدردان ہے، یعنی قبول کرنے والا ہے جو بھی نیکیاں ہیں، اور علیمہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا۔ کوئی ایسی بات جو اونچی آواز میں آپ کہہ رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی پر زیادتی ہوئی ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ منافقین اہل ایمان کے خلاف زیادتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زیادتی کے جواب میں اتنا ہی عمل جتنا کہ زیادتی کرنے والے نے کیا ہے اس کے بدلے میں کرنے کو روکا نہیں ہے، اس کو ناجائز نہیں قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے کہ انسان اگر
درگزر کر دے تو بہتر ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو تمہارے پاس اختیار ہے کہ جتنی انہوں نے زیادتی کی اتنا تم بدلہ لے لو۔ مگر آگے فرمایا ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم ظاہر و باطن میں نیکی کرتے چلے جاؤ اور برائی سے درگزر کرو، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی پوری بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، تم زیادتی کا بدلہ اتنا جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے تمہیں اس کا اختیار ہے، لیکن اگر اس کی بجائے تم اپنی نیکیاں کیے جاؤ، اس بدلہ لینے کے چکر ہی میں نہ پڑو اور برائی سے درگزر کرو، تو یہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اگر تم غور کرو تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ سزا نہیں دیتا، درگزر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ کی اس صفت کے پیش نظر اگر تم بھی اسی رویے کو اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا انکار یہ نہیں ہوتا صرف کہ آدمی ایتھیسٹ بن جائے، اللہ کے انکار سے مراد ہے اللہ کے پیغام کا انکار، اللہ کے حکم کا انکار۔ تو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبروں کا انکار ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کچھ تفریق کرے، ان کو الگ الگ کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعضوں پر اور ہم نے انکار کیا بعضوں کا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک راستہ پیدا کر دیں، ان کے ہاں ایک راہ نکالنے درمیان کی، کہ بھائی ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے۔ یہ یہودیوں کا موقف تھا۔ مسیحیوں کا موقف یہ تھا کہ ہم مسیح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے آگے کسی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آیات آئی ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کو مانے گا، جو آخرت کو مانے گا، جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا سابئی ہو، سب جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ نہیں، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جن کو حضور کا پیغام ٹھیک طرح سے پہنچا ہی نہیں، کہ جس پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص نہ مانے تو وہ ایک سچائی کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کے ایک پیغمبر برحق کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے یہ وہی بات ہے کہ یہ منافق اور ان کے ساتھ یہ یہود و نصارہ کے لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ان کے سامنے یہ سچائی آ گئی ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور منافق یہ چاہتے ہیں کہ
وہ درمیان کا راستہ نکال لیں. یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. آپ کہیں گے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے؟ میں تو بہت بتا چکا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دی تھی، بات آخری حد تک واضح کر دی تھی. اور یہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا. اور جب بات آخری حد تک واضح ہو گئی تو پھر کسی کے نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں. اور جب بات آخری حد تک واضح نہیں ہوئی تو کسی کا کسی کو کافر قرار دینا، کسی کا کسی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن میں گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کو منفی طور پر متاثر کر رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی کوئی اتنی باریک بات نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھتی. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. بات آخری حد تک واضح ہو گئی ہے تو پھر کسی کو گنجائش کنسیشن دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. بات آخری حد تک واضح نہیں ہوئی ہے تو غصہ کرنے، نفرت کرنے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ جرم ہے. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے مدینہ منورہ میں، حالات ایسے ہو گئے تھے، لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھتے تھے، آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھتے تھے، آپ کے پیغام کو سنتے تھے. یہ بات واضح ہو جاتی تھی. اپنے ہاں کی پیشن گوئیوں کو دیکھتے تھے تو یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ یار تم ہمیں چھوڑ دو، تم مانو ہم نہیں مانیں گے، یہ جرم ہے، اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کون بتائے گا کہ بات واضح ہو گئی ہے؟ اللہ. وہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا. اب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الگ الگ رکھیں، کچھ کو مانیں کچھ کو نہ مانیں، جو ہمارے والے ہیں جن کو ہم پہلے سے مانتے چلے آ رہے ہیں ان کو تو ہم مانیں، جو یہ بعد میں آئے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہماری اپنی روایات ہیں بھائی، ہمارا اپنا مذہب ہے، اپنے خاندان ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے. تو فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جو سچے پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے ان کافروں کے لیے ایک رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. رسوا کر دینے والا عذاب اس لیے کہ رسوائی کا الٹ ہے عزت. تو یہ اپنی عزت چاہتے تھے، اپنے عزت نفس، اپنے مذہبی گروہ کی عزت، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. اچھا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صحیح بات مان لی تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ کتنے عرصے سے ہم وہ بات مان رہے ہیں، تو اب اس کو چھوڑ کے یہ مان لیں، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے. حالانکہ ساری عزت اسی میں ہے کہ آپ نے صحیح بات مان لی. جب تک آپ ایک غلط بات کو صحیح سمجھ رہے تھے تو آپ کے پاس ایکسکیوز تھا، آپ یو ور ناٹ ٹو بی بلیمڈ، آپ کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا. لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی اور پھر آپ نہیں مان رہے، تو یہ ایک اس عزت کی خاطر آپ کر رہے ہیں کہ جو عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا کہ جو ذلت والا عذاب ہے. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ. رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولم یفرقوا بین احد منہم.
اور وہ ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. ابھی تک تو بات ہو رہی تھی نا ان کی غیر مسلموں کی، جن کے بارے میں بتا دیا وہ غیر مسلم کہ جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے. اب ذرا مسلمان بھی سن لیں کہ وہ رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ سارے ہمارے رسول ہیں، ان میں کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے. یہ سب اللہ کے محترم پیارے عزیز اعلیٰ ترین انسان ہیں. تو فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک میں کوئی تفریق نہ کرے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے دیا، جن کو وہ دے گا ان کا بدلہ. فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تقاضا کرتا ہے آپ سے سچائی کو ماننے کا. یعنی آپ اس بات کو مانیں کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیں. اور جو آدمی حق کو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتا، وہ اپنے گروہی تعصبات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. چنانچہ ہم مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، چنانچہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہوں، آپ کا مقام سب سے اونچا ہو، آپ کے بارے میں ہم ایسی باتیں کریں جس کے نتیجے میں نظر آئے کہ باقی سب ان سے کمتر ہیں. یہ بھی وہی بیماری ہے. آپ معاف کیجئے گا، مسلمان اس لیے ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں. آپ کو پیدائشی مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلمان بننا ہے کہ جو قرآن مجید آپ کو بنانا چاہتا ہے. آپ قرآن کو ٹھیک طرح سے نہیں پڑھیں گے تو آپ ویسے مسلمان نہیں بن سکتے. ہمارے ہاں تقریروں میں، ہمارے ہاں شاعری میں، ہمارے ہاں نعتوں میں، قوالیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. یعنی ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں اور باقی سب ان سے کمتر ہیں. قرآن مجید اس بات کو بار بار اصرار کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان کوئی تفریق کرنی ہی نہیں ہے. یہ سب اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، سب یکساں طور پر محترم ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ وہ اب ہمارے لیے اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر، کہ جن کا لایا ہوا پیغام ہی اب اپلیکیبل ہے قیامت تک کے لیے. یہ ایک بڑے شرف کی بات ہے، یہ ایک بڑے مقام کی بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے دوسروں کو کمتر اور آپ کو برتر قرار دینا، یہ ہماری جاب ڈسکرپشن میں ہے ہی نہیں، یہ ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. بھئی بات یہی ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ پر اس کے رسولوں پر. نے فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے. أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی عنایت شفقت ہمیشہ کے لیے. یہاں پر دوسرے سوال کا جواب مکمل ہو گیا جو منافقین نے اٹھایا تھا کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے، آخر ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بات اب مکمل ہوگی. اب تیسرا سوال شروع ہوتا ہے. اور تیسرا سوال کیا تھا وہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اس بیان سے ہی. تیسرا سوال یہ ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یہ ابتدا ہی بتا رہی ہے کہ سوال کیا تھا. اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ آپ اتاریں ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے، یعنی براہ راست. یہ بنا کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں گے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ براہ راست آنا چاہیے پیغام تاکہ ہم کو نظر آئے. فرمایا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک. یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ یہودی، اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کہ انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. انہوں نے یعنی ان کے آباء و اجداد نے، جن کے یہ پیروکار ہیں اور ان کو وہ مقام دیتے ہیں اپنے گائیڈز کا، اپنے دین میں رہنمائی کرنے والوں کی حیثیت ان کو دیتے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر مطالبہ کیا. فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ کھلم کھلا، یعنی ہم اس کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں جی میں جاتا ہوں کوہ طور تو ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں، ان سے بات کر کے آتا ہوں، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو سامنے دکھائیں آپ. تو یہ جناب ایک انسان کے اندر شک پیدا ہوتا ہے. ہم نے تو وہ ایمان پا لیا جو سنتے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں. ان سوالوں کو ہم نے فیس ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو کبھی اس طرح سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا سوال ہے، ان کے کیا جواب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم بپھر جاتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ ذرا غور کریں کہ اس سوال کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. نہیں میں یہ سوال نہیں کروں گا، نہ میں تو مانتا ہوں. نہیں بھائی، ہم مانتے ہیں سمجھ کے. میں سوال ذہن میں لاؤں، میں کہوں کہ یار ویسے سوال تو بنتا ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ ایسے نہیں ہوا. سوال بنتا نہیں ہے. آدمی دیانتداری سے اپنے آپ سے پوچھے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہو جائیں گے کنفیوزڈ کہ یار اس کا جواب کیا ہے. یہ کنفیوزڈ ہونا یہ بھی اس ماننے کا پروسیس ہے. ہم لوگ اس سے گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ماننا سطحی ہوتا ہے، شیلو. اس کے نتیجے میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا ایمان جذباتی ہے، ہمارا ایمان ٹریڈیشنل ہے. ہم نے ان سوالات کو فیس کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کیا جو سوالات قرآن خود پیدا کر رہا ہے. بھائی قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جو فضول باتیں کرتے تھے اہل کتاب کرتے رہتے. ہم کو تو پڑھنا چاہیے تھا قرآن کو کہ ہمیں وہ باتیں ملتی جن سے کہ ہمارا ایک ایمان اور بڑھتا، پازیٹیولی کوئی اور نیگیٹو چیز نہیں آتی. یہ اس لیے ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ان کو ہم بھی انٹرنلائز کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، امیجن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی. بھائی آپ مانتے ہو؟ ان کی بات آپ نے سنی جو کہتے تھے کہ ہمیں دکھاؤ. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ آپ بغیر دیکھے ان حقیقتوں کو مانیں جو نظر نہیں آ رہی. کیوں مانیں؟ اس لیے کہ آپ پیدا ہو گئے مسلمان؟ نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہو بھائی. کوئی پیدا ہندو ہوتا ہے، کوئی پیدا عیسائی ہوتا ہے. اس لیے مانیں کہ ان نہ نظر آنے والی حقیقتوں کے بارے میں جو دلائل قرآن نے فراہم کیے ہیں، ہم نے ان پر غور کیا اور ہم نے محسوس کیا کہ وہ دلائل ٹھیک ہے، ہمارا اطمینان ہوگا. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکوں نہیں سمجھا سکا. ہم مسلمانوں کا پرابیبلی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے مانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے اویلیبل ہی نہیں کیا کہ ہمیں اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات ہٹ کریں اندر اور ہم کہیں یار واٹ، بات تو کچھ ہے، پھر اس کا جواب کیا ہے. پھر آپ جب اس پروسیس سے گزریں گے، اور یہ کوئی اتنا آسان پروسیس بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار ویٹ اے منٹ، یہ جواب ہے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں، ایم آئی کنونس ناؤ؟
تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، آپ اگر مخلص ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہاں یہ اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے، ایک تو خیر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ پورا قرآن پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے۔ آپ نے جس طرح سے ایک قوم کو وارن کیا، تو یہ اس وارننگ کی پوری داستان بیان کی جا رہی ہے اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سارے کو سمجھیں، دیانتداری سے سمجھیں۔ یہ جو ہے نا، بغیر اس کو اپنے اندر پوری ڈیپتھ کے ساتھ لینا، یہ بس سرسری چیز ہے، جذباتی چیز ہے کہ اور دیکھو کتنے فضول لوگ تھے۔ ابے آپ بھی تو غور فرمائیں، ایک ایسی حقیقت کو آپ مان رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہی، کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کو اس کے دلائل سے ایکوپڈ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اندر سے اس کے بارے میں مطمئن ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مطالبہ آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ مطالبہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے اللہ دکھائیں، انہوں نے کہا تھا مجھے آخرت دکھائیں، کیسے ہوگی؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو مخلصانہ سوال ہوتا ہے، آدمی مخلص ہے، اس نے اپنے اخلاص کو ثابت کر دیا ہے اور وہ مانتے مانتے ایک ہائر لیول آف ایکسلنس حاصل کرنا چاہتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے سوال میں تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں تھا۔ اور ایک سوال ہوتا ہے اصل میں انکار کرنے کے لیے، بات کو رد کرنے کے لیے، بات کو نہ سمجھنے کا ایک بہانہ بنانے کے لیے کہ بھائی ہم نے تو ان سے بات کی تھی اینڈ اٹ واز اے ویری فیئر کویسچن کہ بھائی دکھا دیں اللہ کو تو ہم مان لیں گے۔ نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس کلیم کا انکار کر رہے تھے اور اس کے لیے وہ یہ مطالبہ پیش کر رہے تھے کہ ہمیں دکھائیں کھلم کھلا تو ہم مانیں گے۔ فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے سرکشی کی وجہ سے۔ یہ اصل میں سوال سرکشی پر مبنی تھا، یعنی ہم کوئی غور وور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی، اپنے آرام آسائش وغیرہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پرانی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں پہلے وہ دکھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواہ آپ ہم پر روب ڈال رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہ رویہ، یہ سرکشی تھی۔ فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، واضح نشانیاں آ گئیں۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرعون کے ساتھ جو کچھ ان کا ہوا انٹریکشن اور اس میں غیر معمولی معجزات دیکھے، فرعون اس کے لشکر کا ڈوبنا دیکھا، پھر من و سلوہ کی نعمت دیکھی، لٹھیا سے 12 چشموں کے پھوٹنا دیکھا، بادلوں کا اوپر سایہ دیکھا ڈیزرٹ میں، یہ سب دیکھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ سنیے، کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بندہ سوچے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ معاف کیجیے گا، اسی طرح کا ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کرتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں اور رشوت لیتے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں سر عام مجمع میں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا، آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں،
ورنہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، دس از ناٹ پاسبل. اس لیے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے اندر داخل ہوتی ہیں. ہم قرآن پڑھیں اور اس کے بعد جائیں اور لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، اپنی ضد پر اڑے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک سٹرگل ہے جو انسان کے اندر چلنی چاہیے. تو فرمایا کہ انہوں نے یہ حرکت کی، اس لیے کی کہ انسان جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام اور نعمت کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر وہ یوں نہیں رہتا کہ یہاں ہے، گر جاتا ہے. اللہ کا پیغام آیا، یا آپ اٹھیں گے اوپر ہوں گے، یا آپ دھڑام سے نیچے گر جائیں گے. اسفل ثم رددناہ اسفل سافلین، اس لیے کہ آپ گرنے والے بنے. تو یہ ہوا. فرمایا فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا، واضح سلطان یعنی ڈومیننس، غلبہ دیا. ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا. بمیثاقہم، ان کے عہد کے ساتھ، ان کے میثاق کے ساتھ. اس کا جو عملی مظاہرہ ہوا وہ ایسے ہوا کہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے، یعنی ان کے 70 سرداروں کو لے کے، تو ساتھ وہ اللہ کا میثاق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو تم نے ماننا ہے. تو کوہ طور اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور سروں پر منڈلانے لگا، جیسے کہ بادل منڈلاتے ہیں. اس کو یوں بیان کیا گیا. وقلنا، اور ہم نے کہا لہم ادخلوا الباب سجدا، اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یعنی اس شہر کے دروازے میں کہ جو شہر ہم نے تمہارے لیے طے کر لیا ہے، اویلیبل کر دیا ہے. تم جاؤ گے وہ باہر نکل جائیں گے اس کے رہنے والے. یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے. اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے جب تبدیلی لاتا ہے تو آسمان سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بعض علاقے اس کے رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہیں تاکہ وہ وہاں رہیں، وہاں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے اور اللہ کے پیغام کو عام کریں. یہی معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی، کہ پہلے عریبین پیننسلا اور ادھر ایجپٹ، سیریا اور وہ جارڈن وغیرہ، اور ادھر عراق اور ایران، پرشیا، یہ سارا علاقہ تھا کہ جس کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کر دیا. بس شرط یہ ہے کہ لوگ اس میں جائیں گے تو ان کو ملے گا. تو قرآن نے اگلی سورہ میں بتایا کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ ڈرپوک نکلے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، یعنی ہفتے کے روز ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کریں گے. ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، ان کے خدام ان کی خدمت نہیں کریں گے، وہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے. وہ دن ہوگا کہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوگا. انہوں نے اس میں گڑبڑ کرنی شروع کر دی اپنی مرضی سے، یعنی بہانے بنائے اور ایسے طریقے اختیار کیے جن کے اختیار کرنے کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو گیا.
اور وہ صرف ایک ظاہری شکل کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، باقی حقیقت غائب ہو گئی۔ کوئی ایسے طریقے اختیار کیے جیسے سمندر کے کنارے انہوں نے ہفتے کے روز اگرچہ کہ مچھلیاں آتی تھیں، سمندر میں تو مچھلیاں نہیں پکڑیں، وہ تو شریعت میں ناجائز ہے، لیکن ایسے چینلز ڈگ کیے، ان کو کھودا کہ وہ پانی سمندر کا مچھلیوں کے ساتھ ایک تالاب میں آ جائے اور اگلے دن اتوار کو پکڑ لیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خدا کے قانون کی بالکل صریح خلاف ورزی تھی، لیکن دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یوں کیا تاکہ ایک ظاہری بھرم بھی رہ جائے اور ان کی مراد بھی پوری ہو جائے۔ جو یہودی ہیں سنسیر، وہ تو میں شاید آپ کو بتایا ہے کہ آج بھی لندن میں، نیو یارک میں جو ان کی مخصوص کالونیز ہیں جہاں وہ رہتے ہیں بائی میجورٹی، وہاں کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے، بسز نہیں چلتی۔ اور حد یہ ہے کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے، ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی جو ایئر لائن ہے اسرائیلی، کچھ 50 سے زیادہ اس کے جہاز ہیں، سیٹرڈے کو دنیا میں کہیں بھی کوئی اس ایئر لائن کا جہاز ہوا میں نہیں ہوتا، سارے گراؤنڈڈ ہوتے ہیں۔ سو یہ ان کو حکم تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان سب چیزوں پر پختہ عہد لیا۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ جو آپ قرآن ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ذرا دکھائیں تو صحیح نا، کہ اترتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تاریخ تمہیں معلوم ہے، یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کیا کیا نشانیاں انہوں نے دیکھیں، اور ان نشانیوں میں سے کسی کو بھی انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی، بلکہ ٹال مٹول کرتے رہے، ان کے دل اندر سے سخت ہو گئے، اور اس طرح کی کسی نشانی سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ فرمایا فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ اب اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے کہ جو نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے، جس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے ان کو ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان زیادتیوں کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے، اور وہ غصے میں بتائے جا رہے ہیں، کیا کیا یہ نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں نا، مبتدا اور خبر۔ میں نے اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کو سزا دی، یہ اس کو سزا دی، یہ اس کی خبر ہے، وہ آپ دیکھیں گے آگے بیان ہی نہیں ہو رہی، اتنا غصہ ہے ان کے اس جرم، اس جرم، اس جرم اور اس جرم کی وجہ سے، اور وہ بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا کیا۔ وہ ظاہر ہے obvious بھی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی پریزنٹیشن کا سٹائل ہے۔ ابھی تو میں آپ کے سامنے چند ہی اس کے ابتدا کی باتیں بتا سکوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلی باتیں سامنے آئیں گی۔ میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں یا دو آیتیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، نہیں یہ بات نہیں ہے،
بلکہ اللہ نے ان کے کفر جان بوجھ کر انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا، یعنی کم ہی ایمان لائیں گے یہ۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے مریم پر لگائی ایک عظیم بہتان، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو۔ اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا ہے، یعنی اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ کیا رسول اللہ کو تم نے قتل کیا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی امکان نہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، مگر معاملہ ان کے لیے شبے میں پڑ گیا، مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں کلیئر کنونسنگ، سوائے اس کے کہ وہ گمان میں چل رہے ہیں، گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما قتلوہ، یقینا یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں بیان ہوا کہ اللہ نے ان کو فطری موت دے دی اور پھر ان کی باڈی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، اور یہ اس لیے بیان فرمائی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہی اس کی حقیقت ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کو بیان کر رہے ہیں یہودیوں کے۔ جو بات اصل میں کیا ہوا یہ تو قرآن نے نہیں بتایا، لیکن ایک کتاب جو انہی کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، گاسپل آف بارناباس، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مسیح علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک یہودا، وہ اس نے بے وفائی کی، اس نے کسی اس یہودی کاہن کو سے رشوت لے کر مسیح علیہ السلام کی جگہ ویئر اباؤٹس بتائے کہ وہ آئیں سپاہی اور ان کو پکڑ لیں اور ان کو سولی پر چڑھا دیں۔ تو اللہ نے اپنے قدرت سے یہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کو تو وفات دے کے اوپر اٹھا لیا، اور اس کو وہ شکل دے دی جو مسیح علیہ السلام کی تھی، وہ آواز دے دی۔ اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کے ساتھ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنا مشن جاری کیے ہوئے ہوں اور ان کے دشمن ان کو قتل کر دیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ باتیں اور اس طرح کے اور معاملات ہیں جو ابھی زیر بحث ہیں، وہ اگلی مرتبہ کریں گے۔ میں آپ کے سامنے آج کی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج آیت نمبر 147 سے شروع کیا سبق۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا لے گا، اسے کیا پڑی ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لانے والے ہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو قدردان ہے، قبول کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ
اونچی آواز میں کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا، من القول بات کو، الا من ظلم سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیع علیما اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفو، اگر تم خیر کو ظاہر کرتے رہو یا چھپاتے رہو اس کو، او تعفو عن سوء، یا تم بری باتوں کو نظر انداز کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ فإن اللہ کان عفوا غفورا، عفوا قدیرا، اللہ درگزر کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، قدرت کے باوجود درگزر کرنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعضوں پر اور ہم نے انکار کیا بعضوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنائیں ان کے درمیان کا کوئی ایک راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پکے سچے کافر، نہیں سچے نہیں بلکہ پکے پختہ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی تفریق نہیں کی۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو وہ دے گا ان کا بدلہ، فکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے پوچھتے ہیں یہ اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتاریں ان کے اوپر آسمان سے کتاب۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، تو انہوں نے پوچھی موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات، اس سے بھی زیادہ بڑا مطالبہ کیا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو کھلم کھلا۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو انہوں نے اخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو الصاعقہ کڑک نے، بظلمہم ان کے ظلم زیادتی کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینات، پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے اس پر بھی ان کو معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو ان کے اوپر ایک واضح غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، بمیثاقہم، ان کے معاہدے کے میثاق کے ساتھ۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان کو کہا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ناحق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلاف ہو گئے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہ، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ اب ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑا، یعنی کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے مریم پر ایک عظیم بہتان باندھا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے
قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولیے پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ وہ اس معاملے میں شبہ میں پڑ گئے، ان کو مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں وہ اس میں شک میں پڑ گئے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے حق میں کوئی واضح علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے ظن یعنی وہم و گمان، تکوں کے پیچھے چل رہے ہیں. وما قتلوہ، یقینا، اور یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اچھا جناب، آئیے. وعلیکم السلام. نہیں، از قرآن ایڈریسڈ اونلی ٹو مین، یہ کیوں خیال آیا آپ کو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیے ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دیے ہیں. آپ کی آج کی زبان سے پہلے، آج کی زبان یعنی وہ زبان کہ جو فیمنزم کی موومنٹ چلنے کے بعد ایجاد ہوئی ہے، جس میں اب جب ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں ہی اینڈ شی یا ہی اور شی. اس سے پہلے دنیا کی تمام زبانوں میں جب دونوں مردوں اور عورتوں کو ایڈریس کیا جاتا تھا تو صرف ہی سے کیا جاتا تھا، اس میں شی انکلوڈڈ ہوتا تھا، اور یہ سب کو معلوم تھا. تو قرآن مجید نے چنانچہ جو عام زبان کا طریقہ ہے اس کو اختیار کیا، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں آیا تھا کہ جو قرآن کے امیجیٹ ایڈریسیز تھے. ہاؤ ایور، اس کے باوجود بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے خواتین کا الگ ذکر بھی کیا ہے. سو وہ مقامات ہیں کہ جہاں باقاعدہ خواتین کو کوئی نہ کوئی ایسا پیغام دینا مقصود تھا کہ جو ان کو لازماً پہنچے. اس کی مثال سورہ آل عمران کے آخر میں بھی ہے، اس کی مثال سورہ احزاب میں بھی ہے، اس کی مثال سورہ توبہ میں بھی ہے. My question is that certain renowned scholars like Khalid Abu Al, some others say that Sharia needs to be evolved to suit the present time and circumstances. What are your views regarding this? یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ماڈرنسٹس کہتے ہیں. ان کے سب سے زیادہ جو آپ کہیے نمایاں اسکالر ہیں وہ ہیں کہ جو پاکستان میں تھے مگر پھر اس کے بعد ان کے خلاف لوگوں نے مظاہرے کیے 60s میں تو امریکہ آ گئے. ڈاکٹر فضل الرحمان، اور انہوں نے پھر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑے اسکالرلی طریقے سے پیش کیا. یہ نقطہ نظر نہیں مانا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو اصل کسوٹی ہے وہ انسان کی عقل اور انسان کا تجربہ ہوگا. اللہ کی کتاب اس کی پابند ہوگی. آپ کی کوئی خواہش ہوگی، آپ کا کوئی نقطہ نظر ہوگا،
میرا کوئی نقطہ نظر ہوگا اور ہم اپنی بات کو منوائیں گے اور قرآن کو خاموش کر دیں گے. آپ کا اس پر اطمینان ہوتا ہے تو ضرور مان لیں. میں تو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نہ ہی مانوں، اس لیے کہ میں اللہ کی کتاب کو ماننے کے بعد اللہ کی کتاب کو اپنی عقل کا پابند کروں، یہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ کتاب آئی ہے قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کو ایڈریس کر رہی ہے اور تمام انسان اس کے ایڈریسز ہیں. یہ بتانے آئی ہے کہ اللہ کا کیا منشا ہے اور اس میں جو اللہ کے احکام ہیں شریعت کے، وہ اس لیے دیے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن بہرحال ہیں، وہ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہماری عقل جن جن معاملات میں تھک جاتی ہے، نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی، اس میں اللہ کی رہنمائی ہو. تو اس لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ شریعت ایوالو ہو. شریعت کے بعض احکام ٹھیک ہے، زمانے کے بدلنے کے نتیجے میں وہ ایپلیکیبل نہیں رہتے، وہ ایک نیچرل سی چیز ہے، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ حالات سے آپ کو سباق سے بات معلوم ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک زمانے میں جب لوگ جنگیں لڑتے تھے تو ان کو مال غنیمت ملتا تھا، اسپوائلز آف وار. اب فوجی لڑتے ہیں تو ان کے اس جنگ کے جیتنے کے نتیجے میں جو اسپوائلز آف وار ہاتھ آتے ہیں فوجیوں میں تقسیم نہیں ہوتے، جیسے کہ قرآن مجید نے بتایا کہ 4/5 وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں. اس لیے کہ اب جو آرمیز ہیں وہ تو باقاعدہ سٹینڈنگ آرمیز ہیں، ان کو تو ہم اپنے ٹیکسز سے ان کے تمام تنخواہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ اب وہ اپلائی نہیں ہوگا. لیکن باقی جتنی چیزیں جن کے معاملے میں کوئی اس طرح کا کی تبدیلی نہیں آئی ہے، ان کو ایپلیکیبل نہ ماننا اور ان کو ایوالو کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا. خیر ظاہر ہے اس کا جواب ماڈرنسٹ تو یہ دیں گے کہ نہیں، وہ اس نے دیا ہی ایسے ہے کہ آپ خود اپنی عقل استعمال کریں. لیکن کون اپنی عقل استعمال کرے؟ پھر یہ بک آف گائیڈنس رہے گی نہیں، پھر میرے لیے تو اس کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہے گی. یہ اگر کتاب جو کہہ رہی ہے وہ کہہ بھی رہی ہے اور نہیں بھی کہہ رہی تو پھر وہ بہت بڑا کنفیوژن ہوگا. پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم اس کو ایک اپنے اطمینان کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. باقی اصل چیز ہماری عقل ہے نہیں، ہماری عقل اللہ کی وحی کے ماتحت ہے. کیا حجر اسود باقی جنت کا حجر ہے؟ نہیں، ایسی کہانی ہے. ایک پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے حیثیت دی کہ وہ یمین اللہ، اللہ کا دایاں ہاتھ قرار دیا گیا. Why to worry about others' deeds, beliefs and their fate? Leave it to God. Why not mind our own business and be worried about our own fate? Do your best and leave rest to God. Yes, but قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے اگلی سورہ میں، سورہ مائدہ میں، کہ ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. however مجھے اپنی پرواہ کرنی ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر مجھے اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ کرنی ہے.
اپنے جاننے والوں کی بھی پرواہ کرنی ہے، اس لیے کہ میں جب اللہ کی بات مانتا ہوں اور اس کے دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے اندر کا جو ایک انسان ہے، سینسٹیو انسان، وہ اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں تو ٹھیک راستے کو اختیار کروں مگر میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست اس سے محروم رہیں۔ تو میں ان کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا، ظاہر ہے کہ حکمت کے ساتھ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بھٹک گیا یا اس کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو بن گیا، سوچ بن گئی، میرے اختیار میں ہوگا، جتنا ہوگا میں بس اتنا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ اتنا مجھے کرنا ہے اور اس سے زیادہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ جناب یہ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں یہاں ڈیلس میں ایک کمرہ ہے، اس کی جو لینڈ لیڈی ہیں وہ کوئی ویڈو ہیں، ویٹنامیز، رومن کیتھولک ہیں، چرچ جاتی ہیں، ہفتے میں 3 دن، منڈیز، وینسڈیز، فرائیڈیز، سنڈے کو گھر سے اٹینڈ کرتی ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ شی از اے ویری ڈیووٹیڈ کرسچن۔ ظاہر ہے میں کیا کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کوئی چیز ٹھونس تو نہیں سکتا۔ سو ایک دن میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ میری نماز دیکھیں، تو میں نے ان کے سامنے نماز پڑھی، انہوں نے کچھ سوال 1-2 کیے، اس کے بعد میں نے ان کو قرآن مجید دے دیا جو ترجمے والا تھا، اور ان کو بتایا کہ دیکھیں سورہ آل عمران میں اور یہ سورہ مریم میں یہ مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ باقی اس سے زیادہ ظاہر ہے وہ کچھ سوال کریں گی تو میں ان کو جواب دوں گا۔ سو آئی نیڈ ٹو وری اباؤٹ، دیکھیں نا آپ، شی از بین ویری کائنڈ، وہ مجھے اسپیس دی انہوں نے اور اکاموڈیٹ کیا، تو مجھے بھی ان کے بارے میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے پاس اگر کوئی حق ہے تو میں ان کے سامنے پیش کروں، بٹ آئی کی ناٹ فورس اینی تھنگ ڈاؤن اینی بڈیز تھروٹ۔ سو اس میں بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ ٹو کنٹرول emotions. Sometimes a loved one is wrong in her religious beliefs out of love. Can't see them go on wrong path or believe in stories. دیکھیں اپنے آپ کو کنٹرول کریں یہ کہہ کے کہ اگر ان کی اصلاح کا کوئی امکان ہے تو میرے کنٹرول میں رہنے کے نتیجے میں سمجھانے سے ہے اور دعا کرنے سے ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول سے باہر جانے دیا تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا، پھر ہم بات نہیں پہنچا سکتے۔ بات وہ مانیں گے آپ کی جب وہ آپ کی بات سنیں گے۔ آپ کی بات سننے کا امکان تب پیدا ہوگا جب آپ پولائٹلی ان سے بات کریں گے، موقع کی مناسبت سے جب موقع آئے گا، اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سن کر آپ کی بات کو مان لیں، لیکن آپ کو بہرحال اپنی امکانی حد تک کوشش کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ بات یہ ہے کہ میں نے بھی مثال دی اس آج کی پریزنٹیشن میں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے 6 سال تک تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایک ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کو بہرحال آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو ایک موقع ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی بات سمجھ لیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے کچھ اور سوچتے تھے لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے یہ سوچ لیں کہ ایموشن سے بات بنتی نہیں ہے، بگڑتی ہے۔ اللہ، تھینک یو، جزاک اللہ
follow-up question on the one asked a day before back. The eldest sibling distributes father's unwilled wealth equally amongst 3 siblings, 2 brothers and a sister. Your view was that this is wrong if the spirit behind it was, we don't care about what God said in the Quran. I would like to express that it's more a matter of lack of understanding, confusion about this rule or division of 2 parts to a son and 1 to daughter. Would you kindly help me understand the rationale behind this rule? دیکھیں پہلے تو یہ جان لیں کہ کوئی ریشنل نہیں ہے، خدا کا حکم ہے، یہ تو معلوم ہے نا، خدا کا حکم ہے. تو اس کے بعد یا تو وہ ہوگا جو ابھی ایک سوال کے جواب میں آیا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن کو ایوالو ہونا چاہیے، ہم کو ود دا پیسج آف ٹائم اپنے دین کو اللہ معاف کرے امپروو کرنا چاہیے. کیا یہ نقطہ نظر ہے؟ میں تو اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مان سکتا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے بہنوں کا آدھا کیوں رکھا ہے اور بھائیوں کا دگنا کیوں رکھا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ اپنی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ خدا کا حکم ہے، فل سٹاپ. لیکن خدا تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون زیادہ تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ بنتا ہے. سو یہ رشتے ہیں نا، ان رشتوں میں ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. عام طور پر بیٹیاں ایک خاص حد تک ہیلپ کرنے کے بعد، فائدہ پہنچانے کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں، اپنی سسرال میں. اور بیٹے ہیں جو یہاں رہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ اب تو نہیں ہوتا. اگر اب نہیں ہوتا تو یہ پھر ان لوگوں کو کہ جو کوئی دولت رکھتے ہیں اور ان کی اولاد ہے، خود سوچنا چاہیے اور وہ کوئی وصیت کر جائیں جس میں کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی نے بھی ہماری خدمت کی ہے اور ہم پہلے یہ طے کر رہے ہیں کہ اتنا حصہ ہماری بیٹی کو ملے، باقی جو بچ جائے وہ اللہ کے قانون کے مطابق جو اس نے بیان کیا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے لیٹر اور اس کی اسپرٹ کو کسی صورت بھی وائلیٹ نہ کریں. یہ خدا کا فیصلہ، اس کا حکم ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ریشنل کیا ہے، تو پھر اصل میں ہم اس کے حکم کو نہیں مان رہے. ہم اس کے حکم کو مانیں گے اور اس کے ریشنل کو تلاش کرتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے ریشنل کو پہلے دیکھا تو پھر اصل میں ہم اس کے حکم کو مان ہی نہیں رہے. پھر تو ہم اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ جو بات سمجھ میں آئے گی ہم اس کو مان لیں گے، جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ نہیں مانیں گے. ہم نے خدا کے پیغام کو مانا ہے ایک برتر، سپیریئر ایک سورس کے طور پر، اور اسی کی حیثیت سے ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہے. We have become just emotional beings, no rational critical thinking, not ready to give benefit of doubt, blind emotional bonding with sectarian preachings, though through no clergy is allowed in Islam. Right? Agreed? If a remedy is needed, what is the remedy to correct the equal distribution? The spirit behind the eldest brother's decision was to acknowledge the sister is equal and most as not inferior to him in any way. آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو انفیریئر قرار دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو آپ اس کو کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ اللہ نے نہیں کیا ہے. اللہ کے ہاں تو میں نے گزارش کی کہ وہ ایک فارمولا ہے کہ جو اس نے اپنی حکمت سے ہم کو دیا ہے. Why couple this with having no knowledge on the basis of reason on unequal distribution? His action is often quoted amongst the extended family
as a noble gesture, where the prevalent culture is to simply leave sisters out of any wealth. So دیکھیں نا اب کیا ہوا کہ ان کا جیسچر جو ہے وہ ایک سپیریئر چیز بن گیا، اور اللہ کا پیغام وہ ایک اس پہ شرمندگی ہمیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بیٹیوں کو کم دیا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے بات کے سمجھنے کا. ہم کو اگر غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب میرا وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ہے. یہ کویسچنز اگر کچھ رہ گئے ہیں تو میں اگلی مرتبہ آپ کو ان کا جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.